کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ ہوتی نہیں ہے مستجاب، ہوتی نہیں ہے بار یا، ہوتی نہیں ہے مستجاب، ہوتی نہیں ہے بار یا، رب حضور کے حضور کوئی دعا درود بل، رب حضور کے حضور کوئی دعا درود بل، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارشادات غوث اعظم پروگرام میں آپ کو مرحبا، خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، اور آپ نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا، آخرت کا راستہ دکھایا، جنت کا راستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر سے بچایا، بدعقیدوں سے بچایا، برے اعمال سے بچایا۔ آج ہم سنیں گے کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، پیر پیرا میر میرا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی کے ارشادات اطاعت رسول کے تعلق سے، محبت رسول کے تعلق سے۔ غوث پاک کی زبان میں اللہ پاک نے اثر بہت رکھا تھا۔ جو باعمل لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان میں اثر بہت ہوتا ہے، اور میرے پیر، میرے مرشید غوث اعظم کی زبان میں بہت اثر تھا۔ اس کی ایک وجہ خاص تھی، وہ وجہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ ایک روز آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جاگتے میں، بیداری میں اللہ کے حبیب کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و بیان کیوں نہیں کرتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور میں عجمی شخص ہوں۔ عجمی جو عربی نہیں ہوتا اس کو کہتے۔ بغداد کے عربی زبان کے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا منہ کھولو۔ غوث پاک حسنی حسینی ہے، مولا علی کی اولاد سے ہے۔ منہ کھولا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن اقدس ڈالا۔ فرمایا جاؤ واز کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر، پیر دستگیر فرماتے ہیں، نماز ظہر کے بعد مجھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں ان کی زیارت ہوئی، اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا مبارک تھوک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا واعظ و نصیحت کرو۔ تو غوث پاک نے باقاعدہ درس اور بیان اور نیکی کی دعوت
شروع کی باقاعدہ باضابطہ. جب لعاب دہن مصطفیٰ اور لعاب دہن مرتضی آپ کے مبارک منہ میں پہنچا، 40 سال 40 ایئرز آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے، سبحان اللہ. اور لعاب دہن اقدس کی برکت سے سبحان اللہ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اور لاکھوں بد عقیدہ اور بے عمل لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر توبہ کی. کیا شان غوث اعظم کی، سبحان اللہ. جو ہے وقف سنت کی خدمت کی خاطر، جو ہے وقف سنت کی خدمت کی خاطر، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. جو روزانہ دیتے ہیں نیکی کی دعوت، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. سفر قافلوں میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، سفر قافلوں میں جو کرتے ہیں ہر ماہ، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. غوث پاک کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اپنی نسبتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست کر لو. جس کسی کی پیروی آپ کے ساتھ درست ہوگی، اس کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہوگی. لیکن تمہارا یہ کہنا میں حضور کا امتی ہوں، حضور کی پیروی کے بغیر تجھے نفع نہیں پہنچائے گی. جو ان کی اتباع کی صورت میں پہنچتا ہے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال میں اتباع کرو گے تو تم آخرت کے گھر میں ان کی محبت و صحبت میں رہو گے. غوث اعظم حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، اور بہت بڑے مفسر تھے. آپ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت بطور حوالہ کوڈ کی، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو تم باز رہو. اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد میرے مرشد، میرے غوث مزید فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرو، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان سے باز رہو. ایسا کرنے پر بے شک تم دنیا میں دلوں سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں لائف ہیئر آفٹر، دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا میں دل سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، آخرت میں دل اور جسم کے ساتھ اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے. اب کیسے قریب ہو؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فالو کریں. دیکھیں کہ صرف نسبت کہ ہم ان کے امتی ہیں، امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام، بلا شبہ بڑی خوش نصیبی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مگر یاد رکھیے کہ اب امتی تو ہیں، امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کریں. صرف نسبت نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ پیروی بھی ہونی چاہیے. جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کو فالو بھی کرنا ہے. غوث پاک یہی تو بات فرما رہے ہیں،
بڑے پیر ہمیں یہی تو سمجھا رہے ہیں، بادشاہ پیر ہمیں یہی تو سمجھا رہے ہیں، اپنی نسبتوں کو حضور کے ساتھ درست کرو، اور تمہاری پیروی اس وقت درست ہوگی جب تم ان کی نسبت کے ساتھ اپنا معاملہ بھی ٹھیک کرو گے۔ بغیر پیروی کے تمہیں صرف نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہم اپنی حالت کو سنت کے مطابق ذرا جائزہ لیں، اپنے چہرے کا، اپنے سر کا، اپنے کردار کا، اپنے کاروبار کا، اپنے لین دین کا، اپنے میل جول کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے سونے جاگنے کا، اپنے فنکشنز اور دیگر معاملات کا، کیا یہ رسول پاک کی پیروی میں ہے؟ بھی نسبت تو ہے الحمدللہ، اب ساتھ میں اتباع کدھر ہے؟ رسول پاک کی پیروی کدھر ہے؟ تو رسول پاک کی پیروی کے بغیر صرف نسبت کا وہ بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرمایا گودنے والیوں، گدوانے والیوں، چہروں کے بال نوچنے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں، اللہ پاک کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جو کہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اس نے عرض کی مجھے پتا چلا آپ نے فلاں طرح کی عورت پر لعنت کی ہے۔ فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے لعنت کی، اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہے۔ وہ عورت بولی میں تو قرآن پڑھتی ہوں، پڑھا ہے میں نے، اس میں تو میں نے تو نہیں لکھا دیکھا یہ قرآن میں یہ لکھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور بہت بڑے عالم، آپ نے فرمایا تم نے اسے پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ حکم اس میں مل جاتا۔ کیا تو نے یہ پڑھا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے یہ۔ عورت بولی ہاں میں نے یہ پڑھا ہے۔ فرمایا حضور نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان رسول، اے عاشقان غوث اعظم، ہم سچے غلام رسول، سچے عاشقان رسول اس وقت بنیں گے جب ہم باعمل مسلمان بنیں گے، جب ہم باعمل ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیں پیروی کدھر ہے؟ اور امیر علیہ سنت عاشقان رسول کو جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بے نمازی رہیں، کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عالموں پر ہنسیں، بھپتیاں بھی کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانا سنیں، فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بد نگاہی کریں، بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کھائیں رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عہد توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے رہیں، دل دکھاتے رہیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکیں، عیب دریاں کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو منڈائیں، کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ تو رسول پاک سے نسبت ہے، پیروی کدھر ہے؟ غوث پاک شہنشاہ اولیاء میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں
جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرے گا، سچی محبت وہی ہے. دیکھیں بڑا عاشق رسول کون ہے؟ کہتے ہیں میں بھی عاشق ہوں، میں بھی عاشق ہوں، میں بھی عاشق ہوں. سب سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے جو رسول پاک کو زیادہ فالو کرتا ہے، جو رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو شریعت میرے نبی، میرے آقا، میرے مصطفیٰ، میرے شافع صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو فالو کرتا ہے. اچھا یہ بات میں آپ کو رسول پاک کی حدیث سے سناتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرو. فاروق اعظم نے عرض کی اب تو مجھے آپ اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہیں. فرمایا ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا. یاد رکھیں پسندیدہ چیز کی طرف جو نیچرلی فطری جو میلان ہے یہ محبت ہے. شدت اختیار کر جائے تو یہ عشق ہے. اچھا وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب کا فرما بردار نہیں، کہتا مجھے اس سے عشق ہے اور اس کی بات بھی نہیں مانتا. اور جو کہ میں عاشق رسول ہوں اور رسول کی بات بھی نہیں مانتا. اور امیر علیہ سنت کے اشعار بھی آپ نے سنے کہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں میں عاشق رسول ہوں. داڑیاں مڈا رہے ہو یار، جھوٹ بول رہے ہو، غیبتیں کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، سود کھا رہے ہو، نماز پڑھتے نہیں ہو، علماء کے خلاف بدلگامی بد زبانی کرتے ہو، کیسے عاشق رسول ہو؟ تو خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمیں حاصل ہے، سچی پیروی بھی نصیب ہو جائے، ہم سچے عاشق رسول بن جائیں. ہماری صورت بھی کہے میں عاشق رسول ہوں، ہماری سیرت بھی کہے میں عاشق رسول ہوں. ہمارا ہر 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 معاملہ یہ ظاہر کر رہا ہو کہ میں عاشق رسول ہوں. سنیں میرے غوث پاک کیا فرماتے ہیں مزید. جس نے نبی کریم کی پیروی نہیں کی، شریعت کو ایک ہاتھ میں قرآن کو دوسرے ہاتھ میں نہ لیا، وہ اپنے راستے میں خدا تک نہیں پہنچا، خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک و گمراہ کرے گا. قرآن و سنت دونوں حق تعالیٰ کی طرف دلیلیں ہیں. قرآن کریم تمہارے لیے اللہ پاک کی دلیل ہے، سنت تمہارے لیے رسول اللہ کی دلیل. حدیث پاک میں ارشاد ہوا بے شک سب سے بہترین کلام اللہ پاک کی کتاب قرآن کریم ہے اور سب سے بہترین ہدایت ہدایت مصطفیٰ ہے. اب غور کریں کہ بغیر شریعت و سنت کے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. میرا جسم میری مرضی نہیں بھائی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی، رسول کے امتی ہیں، رسول کی مرضی اور حکم کے مطابق چلیں گے. اب پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، ارے بھائی فیشن کے نام پر پھٹی ہوئی کٹی ہوئی پینٹ تو پہن لی، اور نبی کی غلامی کی بنا پر سنت لباس کیوں نہیں پہنا؟ بے پردگی. بھائی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو. اور کمائی، شہرت، جھوٹی عزت اور توبہ استغفر اللہ، گھر کی عورتوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے تاکہ فین فالوئنگ بڑھ جائے. ارے بھائی عقل کہاں چلے گئی؟ اللہ کی پناہ. تو ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے. غوث اعظم ہماری یہی تربیت فرما رہے ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سنت، قرآن و حدیث، دین وہی سے ملانا. اب جو ایسے بابا جی ہیں، وہ ایسے مذہبی آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے اور قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے، اس سے ہٹ کر کہتا ہے، اس سے اگینسٹ کہتا ہے، تو یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسا پیر ہے بھائی؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور میرے لائے ہوئے دین کی مثال ایسے گویا ایک شخص ہے، وہ اپنی قوم سے کہتا ہے لوگوں ایک بہت بڑا لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، میں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے، اے میری قوم نجات کی کوشش کرو۔ اب قوم کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے بات مان لی، لشکر سے بچنے کا انتظام کیا، دوسرے گروہ نے بات نہیں مانی، وہ ڈرے نہیں، انکار کیا انہوں نے۔ کیا ہوا؟ لشکر پہنچا، انکار کرنے والے کو تہس نہس کر دیا۔ فرمایا پس میری اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کی یہی مثال ہے۔ جس نے میری فرما برداری کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے لائے ہوئے دین کا پیروکار ہوا، وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ جس نے میری نافرمانی کی، میرے لائے ہوئے دین کو جھٹلایا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ فیشن سمجھ میں آتا ہے، شریعت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ نفسانی خواہشات سمجھ میں آتی ہیں، دین و شریعت کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے بھائی؟ اللہ کریم کرم فرمائے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو رات ہو، سردی گرمی، خوشی غمی، مصروفیت فراغت، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر تین باتیں لازم ہیں۔ شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرے، شریعت کی منع ہوئی باتوں سے بچتا رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ مزید میرے غوث پاک میرے مرشد فرماتے ہیں، 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، شاہ جیلاں فرماتے ہیں، مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان تین باتوں میں سے ایک سے خالی نہ ہو، اس کا دل ان تین باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے، بندہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ تین باتیں کون سی سنی ہم نے؟ شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، نماز کا وقت ہو گیا پڑھے نماز، بھائی شریعت کا حکم ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں اور شیطان کہتا ہے بڑا نفع ہوگا، جھوٹی قسم کھا لے، کیوں قسم کھاؤں؟ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے جن باتوں سے منع کیا اس سے رکتا رہے، سود سے رکا رہے، بے نمازی ہونے سے رکا رہے، حج کو ترک نہ کرے، زکوٰۃ کو ترک نہ کرے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں جس کی تابع داری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو جاتی ہے، اس کو حضور اپنی زرے اور خود پہنا دیتے ہیں۔ خود یعنی وہ ٹوپی جو جنگی لباس تھا، اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اپنے طریقوں، خصلتوں، اخلاق سے آراستہ کر دیتے ہیں، اپنی خلعتوں سے اسے خلعت دیتے ہیں۔ ایسے بندے کی ایسی حالت سے حضور بے حد خوش ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو، وہ حضور کا امتی ہے، اس پر حضور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر پیارے آقا اس کو اپنی امت میں اپنا نائب رہنما، مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اصل رہنما اور دائی حضور تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوا، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کے لیے آپ کی امت میں سے وہ لوگ قائم کر دیے جو آپ کی سچی جانشینی کریں۔ وہ لاکھوں میں اکا دکا ہی ہوتے ہیں، وہ خلق کی رہنمائی کرتے ہیں، خلق کی ہمیشہ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی ایذاؤں کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ غوث اعظم ہمیں فرما رہے ہیں کہ حضور کی پیروی کریں، آقا کی پیروی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، آپ کے فرامین پر عمل کریں، آپ کی سنتوں کی اتباع کریں، دنیا آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی سچی محبت اور پیروی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔